ملتان میں انتہائی خوبصورت نوجوان وقاص رضا نے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی۔ وقاص رضا کے اوپر فیملی کا پریشر تھا، آفس کا پریشر تھا یا معاشرے کا پریشر تھا؟ کیا وجوہات تھیں جس کی بنیاد پہ وقاص رضا نامی اس خوبصورت نوجوان نے خودکشی کر لی؟ ایک طرف جہاں سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ وقاص رضا نے خودکشی کی ہے اور اپنے آپ کو گولی ماری ہے، لیکن دوسری جانب پولیس کی جو اس وقت تحقیقات جاری ہے، اس تحقیقات میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس بیان کی نفی کرتی ہیں۔ وہاں پولیس کی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں، یہ باقاعدہ وقاص رضا کا مرڈر کیا گیا ہے۔ لیکن وقاص رضا نے خودکشی سے چند منٹ پہلے، چند لمحے پہلے اپنے فیملی کے گروپ میں کیا میسج کیا، اپنے آفس کے گروپ میں کیا میسج کیا، اور پھر وہاں سے اس کی فیملی کا اور اس کے آفس کا کیا رسپانس آیا، اور یہ واقعہ ہوا کیا اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ امیر حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر حمزہ، دل دہلا دینے والی سٹوری ہے۔ ہم سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں تو ڈائریکٹ یہ تصویر سامنے آتی ہے وقاص رضا کی، جس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ وقاص رضا آرام فرما رہے ہیں اور اپنی چیئر پہ سو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، خودکشی کا واقعہ ہے۔ لیکن پولیس کی جانب سے دوسرا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے۔ یہ واقعہ کیسے ہوا اور یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ وقاص رضا، جس کی عمر 30 یا 31 سال ہے اور وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، آج سے چند سال پہلے ہم دیکھیں تو وہ اپنے ماموں کے ساتھ مل کر 12,000 روپے نوکری پہ آیا اور پراپرٹی کا کام شروع کیا، لیکن دیکھتے دیکھتے اس نے ترقی کی اور لاکھوں میں کمانا شروع ہو گیا۔ اور اس پہ تھوڑا سا فیملی پریشر بھی تھا، وہ اس لیے تھا کہ اس کی لو میرج تھی۔ چند وہاں پیچھے چلے جائیں تو اس کی لو میرج ہوئی اور اس کی جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم فیملی سے الگ سیٹل ہوں، ہم فیملی کے ساتھ نہ رہیں، اور اس کو فیملی کی طرف سے یہ پریشر تھا کہ ہم نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے۔ چونکہ ملتان کے یہ رہائشی ہیں، ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ہی ان کا آفس ہے، تو وقاص اس بات میں اتنا گرا ہوا تھا اور اس کو اتنا ڈپریشن تھا، مینٹلی ڈسٹرب تھا کہ اس نے ایک دن، جس دن اس نے بہاولپور جانا تھا اور اس نے بعد میں اس پلان کو کینسل کیا، اور کینسل کرنے کے بعد رات کے ٹائم اپنے آفس گیا، اپنی اسی کرسی پہ بیٹھ کر جہاں پہ وہ دن رات کام کرتا ہے، اور اس نے بیٹھ کے اپنے آپ کو گردن پہ اس نے گولی ماری اور خودکشی کر لی۔ اچھا حمزہ، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن جو چیزیں سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ وقاص نے خودکشی کی ہے، لیکن پولیس کی جو تحقیقات ہیں اس میں سے جو شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں اس سے ایسا تاثر آتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں، باقاعدہ پلان ایک مرڈر ہے۔ اس حوالے سے پولیس کی جو تحقیقات ہیں اس میں کیا شواہد اکٹھے ہوئے ہیں اور پولیس اس وقت کیا موقف اختیار کرتی ہے؟ اب جو ہی اس کی خبر باہر آتی ہے کہ ایک لڑکے کی اس کے آفس میں اس نے خودکشی کر لی ہے، تو پولیس موقع پہ پہنچتی ہے، ریسکیو موقع پہ پہنچتی ہے، کیونکہ اس کی تصویر ایسے بظاہر لگتی ہے کہ وہ سو رہا ہے یا پھر اس کی جو طبیعت خراب ہے۔ ریسکیو ایسے ہی ہے، لیکن اس میں جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ وقاص نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنے فیملی گروپ میں ایک میسج ڈلیور کیا، اور اس میسج میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میری لاش میرے آفس سے آ کے لے جانا۔ اور جو ہی اس کی میسج اس کے ماموں دیکھتے ہیں، جس کے آفس میں وہ کام کرتا تھا، اس نے اپنے دیگر جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بتایا، اور وہ آفس پہنچے اور آگے آ کے دیکھتے ہیں تو وقاص اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اور پھر وہ ریسکیو کو کال کرتے ہیں، 15 پہ کال کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، پولیس تحقیقات کرتی ہے اور اس کا موبائل بھی وہاں سے برآمد کرتی ہے، اور اس موبائل کو فرانزک کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ وقاص کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہے، لیکن ابھی اس تک اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ لیکن پولیس ذرائع سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ مرڈر ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنی گردن پہ اس انداز سے، اس نوعیت سے فائر کیا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کسی اور نے فائر کیا ہوا ہے۔ اور جہاں تک اس کی وائف کی بات ہے تو وقاص کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لو میرج ہے۔ اس کی پہلے ایک بیٹی تھی اور وہ کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس کی اب ایک اور اس کے گھر ایک پیدائش ہونے والی تھی، اور اس کی جو وائف ہے وہ پریگننٹ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ان کا آپریٹ بھی ہوگا۔ اور اس کی فیملی، اگر آپ کو میں ان کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو کوئی مڈل کلاس لوگ تھے۔ یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقاص پہلے 12,000 کی نوکری کرتا تھا، آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی، لیکن اب اس وقت کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہ مڈل کلاس سے تھوڑا سا اپر کلاس میں چلے گئے تھے ان کی فیملی۔ حمزہ، مجھے یہ بتائیں، چونکہ آپ کرائم رپورٹر ہیں، اس طرح کی جو سٹوریز ہیں، جو خودکشی کے کیسز ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مانسیرا میں بھی میں نے ایک سٹوری کی جہاں ینگ خاتون نے ایک خودکشی کی، لیکن اس کے گھر والوں کو یہ موقف ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے۔
تو اس طرح کے بہت سارے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا وجوہات ہیں, کیا معاشرے کی جانب سے, سوسائٹی کی جانب سے, فیملی کی جانب سے کیا پریشر ہے, اور یہ کیسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس واقعے سے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر بے شمار پوسٹیں لگائی ہیں لوگوں نے, اس پہ مذمت کی جا رہی ہے, بڑا دکھ بڑی تحریر لکھی جا رہی ہیں, لیکن ہمارے ہاں لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ وہ ان سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. صرف ایک واقعہ آتا ہے, اس پہ اپنا رد عمل شو کرتے ہیں, دکھ بھری کہانیاں لکھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں, اور اس آگے نکلنے کے دوران کچھ سیکھتے نہیں ہیں کہ یہ خودکشی کیوں ہوئی اور اس طرح واقعات معاشرے میں کیوں ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں, لیکن لوگوں نے ان سے سیکھا نہیں ہے. اب اسلام آباد میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں 2-3 ایسے قتل ہوئے ہیں, خودکشیاں ہوئی ہیں جن سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے تھا, لیکن لوگ سیکھ نہیں رہے. اور اسی طرح اس کیس میں بھی ہوا ہے کہ وکاس جو لڑکا ہے اس نے خودکشی کی ہے, اور لوگ اس پہ اپنا غم تو شو کر رہے ہیں لیکن اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے. اور بہت ساری ایسے رومرز بھی آ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے لو میرج کیا ہے تو اپنی وائف کے پیچھے لگ گیا ہوگا, اور اس طرح کی کافی ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اور جہاں تک اس کی فیملی کی بات ہے, تو اب جب یہ واقعہ اس قدر ہائپ پکڑ چکا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے, ویسے بھی اس کو پورے پاکستان میں لوگ آہستہ آہستہ پہچاننا شروع کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا, تو اس کی فیملی اب اس واقعے پہ بولنے سے بھی انکار کر رہی ہے, کیونکہ ان کے لیے یہ بڑا دردناک ایک واقعہ ہے, اور اچانک آپ کا ایک نوجوان لڑکا اس دنیا سے بہت شکریہ امیر حمزہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں. امید ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ کا سسٹم ہے یہ ایسا جو ہے وہ سلوشن کی طرف جائے گا. پاکستان